अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। एक तस्वीर जो कल से वायरल है, एक वीडियो जो कल से ट्रेंड कर रही है, उस पर तो बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो एक और कुछ बड़ी अहम तरीन खबर है वो आपके सामने भी रखेंगे। अलीमा खान इस वक्त बाकायदा तौर पे अदालतों के दरवाजे खटखटा रही हैं और कल ये साबित हुआ एक मरतबा फिर से कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी से ज्यादा ताकतवर सुपीरियरनर अडियाला जेल है। इससे पहले भी साबित होता रहा कि डोगर कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस साहब है, उनसे भी ज्यादा ताकतवर अडियाला जेल का वो सुपीरियरनर है, जिसके अहकामात वाकई ज्यादा बरतर हैं, जिसके अहकामात में ज्यादा ताकत है, जिसकी आवाज में, जिसके स्टेचर में शायद ज्यादा रोब और दबदबा है इस मुल्क के चीफ जस्टिस से भी। क्योंकि जिस तरीके से कल जो कुछ दोबारा रिपीट किया गया, कल जो रिपीट टेलीकास्ट हमने देखा पिछले हफ्ते का, एंड वही सब कुछ हमने औरतों के साथ होते हुए देखा, जहां पंजाब में औरतें बाकायदा एक कल्चर डे मना रही थी, वहीं पर इस्लामाबाद में इमरान खान साबिक वजीर आजम की बहनों के साथ जो कुछ किया जाता रहा। अब आज की खबर ये है कि अलीमा खान ने बाकायदा तौर पर इस वक्त जो गुफ्तगू उनकी सामने आ रही है, अदालत में तो पहुंची हुई है, वो कह रही है कि हमारी मुलाकातें ना करवाने पर तौहीन जजेस की हो रही है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल चीफ जस्टिस याया अफरीदी को भी कुछ नहीं समझता। इमरान खान के मुकदमात लड़ने वाले वकला को नहीं मिलने दिया जाता। क्या कर्नल साहब इमरान खान के केसेस खराब करना चाहते हैं? ये गालिबन उसी कर्नल की जानिब इशारा है जिस कर्नल के हवाले से इमरान खान खुद भी कहते हैं कि एक कर्नल है जो जेल का ऑपरेशन चला रहा है, जो वन विंडो ऑपरेशन चला रहा है, जो तमाम तर जेल के मामला देख रहा है। अब सवाल ये है कि उस कर्नल को कौन देख रहा है? अच्छा, अब अलीमा खान साहिबा ने यह भी कहा है कि अब हम इधर आ गए जज साहिबान के पास, अगर मुलाकात नहीं होती तो अदालत के बाहर बैठेंगे। आइंदा इमरान खान के नामजद करदा वकला के अलावा कोई और अंदर गया तो हम उसको रोकेंगे, इसे अंदर नहीं जाने देंगे। ये आप खुद सुने। अगर वो कोई भी हो, उनको ये ख्याल करना चाहिए कि ये वो वक्त है वकला का जो है, जो मंगल के रोज़ होता है, वो इमरान खान के केसेस के लिए है। यहाँ पे ये नहीं कि आप वहाँ पे बाहर जो खड़े होते हैं लोग, उनके अंदर से वो कहेंगे जी चलो चलो तुम भी अंदर चले जाओ, आज तुम्हारी बारी आ गई। क्योंकि जो एक कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है, इतने वकीलों ने मिलना है, वो खाना पूरी कर देते हैं। और जो इमरान खान के अपने वकील हैं, उनको क्यों बाहर रखा जा रहा है? जो केसेस के वकील हैं, क्या इमरान खान के केसेस ख़राब करना चाहते हैं वो कर्नल साहब? कि इमरान खान के केसेस की मुशावरत इमरान खान अपने लॉयर से ना कर सकें? इसलिए मैंने कहा था कि 100 बिस्मिल्लाह 1000 लोग जाके मिले, हम तो और भी खुश होंगे। इमरान खान का तो यही है कि आए तो मैं उनको पैगाम दे सकूं, लेकिन वो वक्त पे ना जाएं जब इमरान खान के वकला का टाइम होता है। अगर इन अब आइंदा के लिए मंगल के दिन हम वहाँ पे खड़े होके कहेंगे कि जब तक हमारे वकील नहीं अंदर जाते, बाकियों को जाने की नहीं ज़रूरत है। अलीमा खान साहबा की एक और वीडियो भी सामने आई है। वो कह रही है कि हम कमरे में दाखिल हुए, जज साहब के कमरे में हम दाखिल हुए और जज साहब पिछले दरवाजे से चले गए, बजाय इसकी क्यों हमारी बात सुनते, हमसे मिल ही लेते। ये वीडियो भी आप सुनिएगा। लेकिन शायद यही होता है, जब मेरिट की रखवाली नहीं होती, जब मेरिट पर जजेस को नहीं लाया जाता, तो शायद इसी तरीके से जजेस रिएक्ट करते हैं। शायद यही तरीका होता है रिस्पॉन्ड करने का, जिसके हवाले से अलीमा खान साहिबा जिक्र कर रही हैं। लेकिन जब मेरिट के हवाले से बात हुई, सवाल उठा, तो चीफ जस्टिस साहब ने हमारे ये कहा कि आप थोड़ा सब्र करें, सीनियरिटी बेसिस को ही मद्देनजर रखा जाएगा और तमाम तर मामला सीनियरिटी बेसिस पर ही होंगे। लेकिन आज तक याया अफरीदी साहब ने जो कुछ कहा है उसमें से कुछ भी नहीं हो सका। ये अलीमा खान की वीडियो देखिए। आप देखें, डर के ना बैठे, हम अंदर आए, जज साहब पीछे से निकल कर चले गए। आप इतनी हमारे से बात ही कर लेते, हमारी बात सुन लेते। तो सेक्रेटरी जो उनके हैं, उन्होंने आके सुनी है, तो हम तो यहाँ रोज खड़े होंगे। जज साहब को हम सपोर्ट दे रहे हैं, पाकिस्तानी है, हम हकदार हैं इंसाफ के। हमें उनसे मशवरा ये होगा, अगर हम हमें इंसाफ पाकिस्तानियों को नहीं दे सकते तो घर चले जाएं, लेकिन फिलहाल हम उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अलीमा खान साहब ये बताइए कि माजी में हमने देखा था कि जरताज गोल साहबा को जब इंसाफ नहीं मिला, जावेद हाशमी साहब ने एक चैनल पे बातचीत करते हुए कहा है कि इमरान खान की तीनों बहनों की जानिब से जो हिकमत अमली इस वक्त अपनाई जा रही है, अगर यही इसी तरीके से मामला चलता रहा तो इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट के पास इमरान खान को रिहा करवाने के सिवा कोई चारा नहीं। ये आप सुनिएगा कि जावेद हाशमी साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन जो कुछ इमरान खान की बहनें कर रही हैं, ना उन्होंने कोई ओहदा इंजॉय किया, ना कोई पार्टी का अहम जिम्मेदारी उनके पास थी, जब हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ना कोई वजारत थी। क्या ये सब कुछ उन वज़रा को, वो जो बहुत बड़ी एक पार्टी बनी हुई थी, जिन्होंने बड़े प्रिविलेजेस एंजॉय किए, जिन्होंने बहुत नाम रोटी खाई जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर, जो आज भी खा रहे हैं, जो बैठे हुए हैं असम्बलियों के अंदर, क्या ये सब कुछ करना, क्या एस्टैब्लिशमेंट को टफ टाइम देना, क्या रिहाई के लिए तमाम तर मामला को इस तरीके से देखना, फ्रंट फुट पे आके लीड करना, क्या ये सारी जिम्मेदारी उनकी थी? जो काम इस वक्त बजायर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की बहनें कर रही हैं, जिस पर जावेद हाशमी साहब भी अब बाकायदा तौर के ऊपर एक तज्जिया पेश कर रहे हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आलिया हमजा भी पहुंची और उन्होंने कहा कि हम साइल बनकर अदालत आते रहेंगे और अदालत को ये बताते रहेंगे कि मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान आपकी वजह से जेल में है। और ये आलिया हमजा के साथ इस वक्त रेहाना डार भी मौजूद है। ये आप सुने, एक छोटी सी वीडियो है।
میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی ملک کے منتخب وزیر اعظم کو اب نہیں اس طرح جیل میں رکھ سکتے. یہی تو ایک بات ہے جو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک پرامن. اب آپ یہ دیکھ لیں پی ٹی آئی والے کیا کر رہے ہیں, صرف خان کے نعرے لگا رہے ہیں, پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں. آپ جو مرضی کر لیں, ہم آتے رہیں گے, سائل بن کر آتے رہیں گے, اس عدالت کو یہ بتاتے رہیں گے کہ ملک کا منتخب وزیر اعظم آپ لوگوں کی وجہ سے جیل میں بند ہے. آگے بڑھتے ہیں اور کل سے ایک تصویر جو ٹرینڈ کر رہی ہے اس پر بات کریں گے. میاں عباد فاروق, جن کا بیٹا عمار فاروق, جس طریقے سے وہ بچہ اپنے زندگی کے آخری دنوں میں جس طریقے سے باپ کو ڈھونڈتا رہا, جس مینٹل ٹراما سے وہ گزرا, جو ایک مینٹل ٹارچر اس کو سہنا پڑا, جس طریقے سے ان کے گھر کے اندر ریڈز کی جاتی رہی اور اس کی وجہ سے جو ڈاکٹرز کی رپورٹس اس وقت سامنے آئی, ایک بڑی وجہ وہ تمام تر ٹراما بھی بنا اس کی بیماری کا. وہ بچہ شہید ہو گیا. عباد فاروق, یہ نوجوان, ان کی آپ کے ساتھ یہ اسکرین کے اوپر ویڈیوز اور پکچرز بھی چلیں گی. یہ اس شخص کی آپ آنکھوں میں دیکھیں, کل سے ایک ہی سوال ہو رہا ہے, کل سے سوشل میڈیا ایک ہی سوال کر رہا ہے کہ اس شخص کی آنکھوں میں خوف کیوں نہیں ہے. یعنی وہ مختلف لوگوں نے شعر بھی, اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں کہ سر تو میرا حاضر ہے لیکن میری آنکھوں میں ڈر اور خوف نہیں ملے گا تمہیں. تو یہ واقعتاً سر تو حاضر ہے, آپ نے جو کچھ کرنا ہے عباد فاروق کے ساتھ کریں. آپ نے اس شخص کو ملٹری کسٹڈی میں رکھا, آپ نے اس کو اپنے بیٹے کی جنازے پر شریک نہیں ہونے دیا. جب یہ شرکت اس نے کی تو آپ نے وہ تصاویر آج تک لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں, جس طریقے سے کالر سے ان کو پیچھے سے پکڑے رکھا اور جس طریقے سے انہوں نے نماز جنازہ ادا کی. پھر یہ شخص روتا ہوا واپس وہاں سے نکلا. فیملی کو اس وقت ضرورت تھی, ان کی اہلیہ کو ضرورت تھی. مینٹل ٹارچر جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا, ان کے حوالے سے یہ خبریں بھی آئیں کہ انہوں نے کسٹڈی کے اندر, ملٹری کسٹڈی کے اندر اپنا بازو کاٹنے کی, اپنی وین کاٹنے کی بھی کوشش کی. جب حسان نیازی کی جانب سے انہیں روکا بھی گیا, پھر کافی دنوں تک حسان نیازی اور عباد فاروق کے حوالے سے خبر آتی رہی کہ یہ ملٹری کسٹڈی میں کہاں پر ہے, ان کو کہاں رکھا گیا, کچھ پتہ نہیں, بڑے اننون مقام پر ان کو شفٹ کر دیا گیا. یہ اس وقت کی خبریں ہیں. یعنی اتنا کچھ ہوا, اتنا کچھ کیا گیا اس شخص کے ساتھ, لیکن اس کا حاصل اصول کیا ہوا؟ آج وہ جو ڈر, خوف, تھوڑا سا بھی اگر ریاست چاہتی تھی نا کہ ہمارا کوئی ڈر ہو, کوئی روب ہو آنکھوں میں, تو وہ آپ کو ڈر اور خوف دکھائی نہیں دے رہا. وہ کہتے ہیں نا ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. میری جانیں قربان, میرا سب کچھ قربان, میرے لیڈر پہ میرا نفس بھی قربان. میرا اللہ دی خالق الموت والحیات زندگی اور موت کو امتحان بنایا ہے. عمران خان کا شاید یہ وہ اس کی ایک زندہ جیتی جاگتی مثال ہے کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. وہ شخص پنجاب کا یہ بیٹا, جس طریقے سے اپنے نظریے پر, جس طریقے سے اپنے سٹانس پر ڈٹا رہا, یعنی بیٹا لہد میں اتار دیا اس شخص نے, بیٹا کھو دیا, اپنا سب سے قیمتی سرمایہ کھو دیا. لیکن یہ ویڈیوز آپ کو دکھائیں گے بھی, یہ فوٹیجز بھی چل رہی ہوں گی, اس شخص کی آنکھوں میں اس کے فیشل ایکسپریشنز آپ دیکھیں, اس کی آنکھیں الٹا سوال کر رہی ہیں, اس کی آنکھیں الٹا ڈرا رہی ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا, جنہوں نے اس کے بیٹے کو اس کی زندگی کے آخری دنوں میں اس کے قریب نہیں ہونے دیا. یہ شخص, اس کی آنکھیں ان سے سوال کر رہی ہیں. اور یہ اس نے باقاعدہ طور پہ عباد فاروق کی کل سے جو ویڈیوز وائرل ہیں آپ کو سنوائیں گے بھی. عباد فاروق نے کل پریزن وین میں چڑھتے ہوئے باقاعدہ طور پہ 2 سے 3 مرتبہ, یہ جو وہاں پر لوگ موجود تھے پیشی کے اوپر, جبکہ اس ٹائم پولیس والے ان کو پکڑ بھی رہے تھے, زبردستی پریزن وین میں ڈال رہے تھے, 2 سے 3 مرتبہ عباد فاروق نے کہا کہ میرے لیڈر کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگا کر پکارا کرو. میرا لیڈر عمران خان رحمت اللہ علیہ, سارے کو رحمت اللہ علیہ کہا یہ اس بندے کی وہاں پر کل انہوں نے باقاعدہ طور پہ اب وہ جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے کہا کہ میرے لیڈر کے نام کے ساتھ یہ کہہ کر پکارا کرو. باقی ان کی کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں اور کس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا 1 نہیں 2 نہیں 3 بیٹے عمران خان کے نام کے اوپر قربان. یہ سنیے گا. پلان ہے کہ میں اپنے بیٹے جو ہمارا شہید ہے اس کی قبر پہ جاؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس پورے جتنے عرصے کے اندر ایک چیز ہی سیکھی ہے کہ اس طرح کے لیڈر کی خاطر اگر تم لوگ آج نہیں نکلے اپنے گھروں سے باہر, موت کی بات کرتے ہو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم قلعوں میں بند ہو جاؤ, تم مر جاؤ یا مارے جاؤ, آنا تو اللہ کے پاس ہی ہے نا. تو کیوں نہ ہم ایسے فیصلے کریں جس سے اللہ خوش ہو جائے. تو اللہ کو خوش کرنا ہے. اور اس طرح کے لیڈر کے لیے نا, خان کے لیڈر کے لیے, میں ایک نہیں, میرا جو ہمارا بیٹا شہید ایک نہیں, دوسرا نہیں, تیسرا نہیں, میرے سارے بیٹے اگر مجھے اللہ نے اور بھی دیے تو وہ بھی سارے کے سارے قربان, کیونکہ وہ ایسا شخص ہے. کیونکہ عادل حکمران جو ہوتا ہے اس کی ایک دن کی جو زندگی ہے نا, ہماری 70 سال عبادت سے زیادہ اس کی ہوتی ہے. علیمہ خان کی ملاقات کے حوالے سے یہاں پر ایک آپ کو خبر دیتے چلے کہ غریدہ فاروقی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس یہ خبر ہے
کہ عمران خان خود علیمہ خان سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے. بشرا بی بی کو جیل بھیجنے کے پیچھے کیا کسی شخصیت کا ہاتھ نہیں ہو سکتا کہ یہ حکومت چلانے میں پیش تھی. اب یہ غریدہ فاروقی صاحبہ کو تحقیقات کے بنا پر کہہ رہی ہیں یا فارورڈڈ ایز ریسیوڈ کے اوپر کہہ رہی ہیں, یہ یہاں پر بڑا اہم سوال ہے. یہیں سے آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی سے ایک اہم ترین شخصیت کو نکالے جانے کے اوپر اس وقت تمام تر تیاری ہے. ان دنوں پاکستان تحریک انصاف کے اندر اگر دیکھا جائے بطور ایک سیاسی جماعت تو زیادہ فوکس ایک دوسرے کی وہ لیگ پولنگ کے اوپر زیادہ لگتا ہے, بجائے اس کے کہ عمران خان یا ان کی رہائی یا کارکنان کی رہائی کے اوپر یا وہ جو ایک پورا سٹینس ہے اس کو اچیو کرنے کے اوپر فوکس کیا جائے. لیکن بہرحال یہاں پر شہباز گل کے اوپر اس وقت تمام تر تیر جو ہیں وہ برسائے جا رہے ہیں, اور شہباز گل کے حوالے سے اب شہزاد اکبر صاحب بھی میدان میں آ گئے. انہوں نے بھی کچھ خبر دیا اور انہوں نے بتایا کہ کیوں شہباز گل کا جو ایک بولنا ہے اور ان کا سیاسی کمیٹی یا کور کمیٹی کے اندر ہونا کیوں کھٹک رہا ہے. لیکن خبر یہ ہے کہ جیو کے صحافی غالباً جیو کے ساتھ ہیں یہ, انہوں نے کچھ دن پہلے یہ خبر دی کہ پارٹی رہنماؤں سے آئے روز بدتمیزی اور گروپنگ کے اوپر شہباز گل کو بہت جلدی پارٹی سے سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ کور کمیٹی سے شہباز گل کو نکالا جائے گا اور وجہ بنے گی گروپنگ, وجہ بنے گی بدتمیزی, وجہ بنے گی کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر کور کمیٹی کے اندر کی باتیں اور فیصلے ڈسکس کرتے ہیں, خبریں لیک کرتے ہیں. اور اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ شکایات بھی عمران خان تک پہنچا دی گئی ہیں. آئندہ 2 سے 3 روز کے اندر جو ملاقاتیں ہوں گی ان ملاقاتوں کے بعد غالباً کوئی نوٹیفیکیشن آ جائے گا جس میں ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا اور وہ کور کمیٹی کے ممبر نہیں رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ بھی آتی ہے کہ شہباز گل کے حوالے سے عمران خان کو آخری ملاقات میں یہ کہا بھی گیا کہ ان کو پارٹی سے نکالا جائے ان کی کچھ ایٹیٹیوڈ کے اوپر, لیکن عمران خان نے اس چیز سے فی الحال منع کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جنید اکبر صاحب کی خبر ہے, جنید سلیم صاحب کی خبر ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے 2 ہفتے سے اپنے ٹویٹر ہینڈل کی خاموشی پر بیرسٹر گوہر کے سامنے برہمی کا اظہار کیا. عمران خان کو کہا گیا کہ شہباز گل کا سیاسی کمیٹی اجلاس میں رویہ بہت نامناسب ہوتا ہے, اسے سیاسی کمیٹی سے نکالا جائے, جس پر عمران خان نے انہیں نکالنے سے انکار کر دیا. تو یہ تمام تر چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں اور ساتھ ہی اب خبر یہ بھی ہے کہ اگلی 2 سے 3 ملاقاتوں کے بعد غالباً انہیں سیاسی کمیٹی سے نکال دیا جائے, کور کمیٹی سے نکال دیا جائے. لیکن شہزاد اکبر صاحب کے پاس ایک مشورہ ہے, وہ آپ کو سنواتے بھی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے شہباز گل کو نکالا جائے, وہ خود الگ ہو جائیں, کیونکہ 2 سے 3 میٹنگز وہ اٹینڈ بھی نہیں کر رہے. اس لیے وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس میٹنگ کے اندر یا جس کور کمیٹی کے اندر عمران خان سے ملاقات کی ٹرانسپیرنسی سمجھ میں نہیں آتی, وہ میٹنگز اٹینڈ کرنا بنتا نہیں ہے. باقی شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ایک تگڑا اس وقت ایک آپ کہہ لیں ایک پروفائل یا ایک پلیٹ فارم موجود ہے, جتنی بڑی تعداد میں لوگ سنتے ہیں شہباز گل کو, یہ ایک وہ چیز ہے جو اس وقت کور کمیٹی کے اندر کچھ لوگوں کو کھٹک رہی ہے. یہ سنیے گا. اب اس کا جو وجود ہے, دیکھیے جو سیاسی کمیٹی ہے اس کے اندر مختلف لوگ ہیں مختلف نظریے کے, لیکن شہباز گل ہی اب کیوں نشانہ بن رہا ہے, کیونکہ شہباز گل کے پاس ایک ایسا میڈیم ہے جس کی قوت کا احساس شاید 2 سال پہلے تک یا 1.5 سال پہلے تک مجھے بھی نہیں تھا, اور مجھے اس کا احساس عمران خان صاحب نے خود دلایا. اور مجھے جب انہوں نے کہا کہ تم ویلاگ کرو, تمہیں یہ لازمی ڈیلی بنیاد پہ کرنا چاہیے, اور وقت گزرنے کے ساتھ مجھے احساس ہوا کہ یہ کتنا ایک یوزفل اور پاورفل میڈیم ہے جہاں سے آپ اپنی سوچ کو یا آپ جس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کی سوچ کا پرچار کر سکتے ہیں. آف کورس شہباز گل صاحب یہ کام مجھ سے بہت پہلے سے کر رہے ہیں, اور میں تو وکالت کے شعبے سے اس طرف آیا ہوں. یہ تو شہباز گل کا یہ تو شعبہ ہی یہی ہے, میڈیا اور میس کمیونیکیشن ہی اصل میں اس کی ایکسپرٹیز ہے, تو ان کی فالوئنگ ہی بہت زیادہ ہے. پھر اس کا جو ایک خاص عوامی انداز ہے, جیسے میں کہہ لوں گا کہ وہ شیخ رشید کی ایک ڈسٹلڈ فارم بھی ہے, وہ زیادہ مقبول بھی ہے. تو اس طرح سے شہباز گل جو ہے اس کے پاس ایک پلیٹ فارم بہت بڑا ہے. شہباز گل کو ڈیلی 4-5 لاکھ لوگ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اب یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے جو اس پوری سیاسی کمیٹی میں کسی شخص کے پاس نہیں ہے, کیونکہ ان کی ریلیونس صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ جڑے ہوئے ہیں اس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ یا اس نوٹیفیکیشن کے ساتھ, اور اسی نوٹیفیکیشن کی بنیاد کے اوپر اگر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں یا میڈیا سے بات کرتے ہیں یا ٹی وی چینلز پہ جاتے ہیں تو ان کی بات سن لی جاتی ہے. اس کے برعکس شہباز گل جو ہے وہ ایک اپنا پلیٹ فارم بھی ہے جہاں سے وہ یہ ساری باتیں کرتا ہے. اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ شہباز گل نے کبھی کوئی پارٹی سے ہٹ کر ایسی بات نہیں کی, یا عمران خان کے نظریے سے ہٹ کر بھی بات نہیں کی. ایک داد اس کو دینی بنتی ہے کہ وہ عمران خان کو کسی بھی حد تک جا کر ڈیفینڈ بھی کرتا ہے اور اس کو پروموٹ بھی کرتا ہے. جاتے جاتے آخری خبر ہے کہ خارجہ سیکرٹریز کی ملاقات ہوئی, پاکستان بنگلہ دیش کے خارجہ سیکرٹریز کی, اور پاکستان سے آمنہ بلوچ صاحبہ اور وہاں سے جاسم الدین کی ملاقات. اور اس ملاقات کے اندر بنگلہ دیش نے ایک بہت بڑی ڈیمانڈ رکھ دی ہے پاکستان کے سامنے. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان 1971 کے وقت جو مظالم ڈھائے گئے بنگلہ دیش کے اوپر, بنگالیوں کے اوپر, اس کے اوپر معافی مانگے, اور اس کے ساتھ ساتھ $4.32 ارب بھی مانگ لیے ہیں. اس وقت کچھ جو امداد بھیجی گئی تھی اور کچھ جو اس وقت نقصانات ہوئے اس کی مد میں, اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے اندر کچھ پاکستانی اس وقت جو پھنسے ہوئے ہیں اس میں سے بہت سارے پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں, ان کی واپسی کے حوالے سے بھی پاکستان سے ڈیمانڈ کر دی ہے. تو اس طرح کی خارجہ پالیسیز, اس طرح کی تمام تر چیزیں, اس خارجہ پالیسی کا کیا اس تمام تر ڈیمانڈ کا وہاں جواب دیا گیا؟ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے. اور یہ تمام تر جو خارجہ پالیسی ہے جو سب کچھ پک رہا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھتے رہیے سیاست.pk. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے.
पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।